اسی ملک سے کویشچن آیا تھا کہ ایک مشہور بزرگ کے مزار پر جو خادمین ہیں، خدمت کرنے والے، وہ انتہائی بدتمیزی کرتے ہیں، زبردستی چندے مانگتے ہیں، اگر کوئی چندہ نہیں دیتا تو اس کو دھکے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ ایک شخص نہیں دیا تو اسے کہا کہ تو اپنی سڑی شکل لے کر یہاں سے نکل جا، بلکہ یہاں سے تو مندر کیوں نہیں چلا جاتا۔ اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم چونکہ اس وقت دین کا کام کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ بعض اوقات ایک شخص اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ایسی چیزیں بیان کر کے کسی کے خلاف ہماری زبان سے نکلوانا چاہتا ہے کچھ اور میں نے سائل کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن یہ ہوتا ہے۔ جیسے کہیں بیان کیا تو ایک پرچی لکھ دی، اگر امام صاحب ایسا کریں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اور ہمیں پھر یقین ہو جاتا ہے کہ اسی مسجد کے امام صاحب نے کچھ کیا ہے، ان کے بارے میں ہماری زبان سے لفظ نکلوا رہے ہیں اور بعد میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے نہ ہوں خادمین، یا کم درجے کے ہوں، بھائی نے زیادہ لکھ دیا ہو، لہذا اگر وہ خادمین ہمارے سنیں، کیونکہ پڑوسی ملک میں بہت زیادہ ہمارا یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے، تو میں ان سے پیشگی معذرت کر لیتا ہوں۔ لیکن اگر یہ صحیح لکھا ہے کہ جیسا ہے ویسے ہی بیانی لکھا ہے تو بہرحال یہ شرعاً بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی مزار پر آتا ہے، عقیدت کے ساتھ آتا ہے، وہاں پہ خلاف شرع امور نہیں کرتا ہے، تو کم از کم مباح اور اچھی نیت ہو تو مستحب کے درجے تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ ان کے ساتھ آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ تو ویسے بھی اپنے گھر پہ کوئی مہمان آئے، فاسق ہو، فاجر ہو، خراب ہو، اس کو اس طرح گالیاں نہیں بکی جاتی، لیکن اس طرح بدتمیزی کرنا، گالیاں بکنا اور زبردستی چندے لینا جیسے بھتہ مانگ رہے ہوں، بالکل غلط ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے مزارات بھی بدنام ہوتے ہیں، لوگ بدنام ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ اکثر دیکھا ہے، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو انہوں نے ذکر کیا، لیکن میں نے مزارات پہ دیکھا ہے، چونکہ وہاں کے جو مجاور وغیرہ ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اچھا ہر جگہ کے بھی ایسے نہیں ہے، خدا نخواستہ ایسے نہیں، ہر جگہ نہیں، لیکن میں نے مشاہدہ کیا ہے، میرا بڑا گہرا مشاہدہ ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ جو حکومت ہے کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ عقیدت میں آتے رہیں گے، ہم ماریں، پیٹیں، دھکے دیں، ہماری وجہ سے کوئی آ رہے ہیں، وہ تو بزرگ کی وجہ سے آ رہے ہیں، آتے ہی رہیں گے، تو لہٰذا ان کے لہجے تلخ ہو جاتے ہیں، تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، اسی طرح دھکے دیتے ہیں اور برا بھلا کہ عورتوں تک کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، کسی کی ماں کو، کسی کی بہنوں کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، کسی کی بیٹیوں کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، اور شرم نہیں آتی ذرہ برابر کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ مزار پہ اگر آپ یہاں موجود ہیں تو کیا آپ بزرگ ہیں؟ کوئی آپ اللہ کے ولی بن گئے، یا آپ کو پرمیشن دے دی گئی ہے اللہ تعالی کی طرف سے، یا بزرگ نے یہ کہا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمہیں کھلی چھوٹ ہے، تم کسی کی ماں بہن کو ہاتھ لگاؤ، گالیاں بکو، تمہارے لیے پرمیشن ہے؟ بالکل غلط ہے۔ انسان بن کر پیار سے، محبت سے، ادب سے، احترام سے، خادم کا تو مطلب ہی ہوتا ہے خدمت کرنے والا۔ خادم کا بھی ایسا دیکھا ہے کہ نوکر اپنے مالک کو دھکے دے اور گالیاں بکے؟ اپنا نام خادم رکھ لیا ہے اور حرکتیں آقاؤں والی، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ورنہ یاد رکھیں یہ صاحب مزار بھی نہیں بچائیں گے آپ کو۔ بچا سکتے نہیں سکتے یہ میں لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں بچائیں گے۔ کیوں؟ وہ آپ کے اس فعل سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ وہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ مخلوق خدا پہ شفقت کرنے والے تھے، ان کو دل آزاریوں سے بچانے والے تھے، نہ یہ کہ ماں بہن کی گالیاں بکنا، دھکے دینا، وہ بھی پیسے نہ دینے کی بنا پر، یہ آپ سے بھی سخت ناراض ہوں گے، اور ہو سکتا ہے بروز قیامت نفرت سے چہرہ ہی پھیر لیں کہ یہ ہمیں بدنام کرتا رہا تھا، ہمارے زائرین کو تنگ کرتا رہا تھا، آج ہماری شفاعت سے محروم رہے گا۔ اس لیے انسان بننا چاہیے، اور ہماری بات کا برا ماننے کے بجائے کہ غصے ہو جائیں، برا مانیں، اپنی حرکتوں کو درست کرنا چاہیے، ورنہ آپ کا ناراض ہونا، مجھے تو بال بھی نہیں ٹوٹے گا، میرا کیا نقصان ہوگا، لیکن میدان محشر میں آپ کی یہ بڑھتی ہوئی مزید سرکشی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید خدا نخواستہ عذاب کو متوجہ کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محفوظ فرمائے۔ بہرحال